جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ولسن ٹی وی اور میں ہوں چودھری اظہر آپ کا ہوسٹ. آج کی نشست چودھری وسیم صاحب کے ساتھ، جو کہ ایک جرنلسٹ آرگنائزیشن کے چیئرمین بھی ہیں، ان سے وہ بھی تعارف لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ C44 نارتھ ویسٹ کے بیورو چیف بھی ہیں. محرکات جو اس وقت ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، میں اس کی تفصیل میں خود نہیں جاؤں گا. آپ کو معلوم ہے ہر بندہ خبر دیکھ رہا ہے، ہر بندہ تجزیے سن رہا ہے، ہر بندہ تمام معاملات کو بڑی گہری اور کڑی نظر سے دیکھ بھی رہا ہے. کیا ہو رہا ہے یہ بھی جانتے ہیں. یوکرین میں کیا ہو رہا ہے، رشیا کیا پالیسی کھیل رہا ہے، امریکہ کیا چاہ رہا ہے، چائنا کہاں سے اپنی گیم کھیل رہا ہے، اور یورپ کس انداز میں بیٹھ رہا ہے، اور یہ سارا معاملہ کس انداز میں بیٹھے گا یہ بھی پوچھتے ہیں. میرے ساتھ میں نے پہلے بتایا کہ وسیم چودھری C44 نارتھ ویسٹ کے بیورو چیف اور ایک جرنلسٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن IAPJ کے چیئرمین بھی ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ چودھری صاحب پہلے یہ بتائیے کہ کیسے مزاج ہیں. جی بہت شکریہ چودھری اظہر علی صاحب آپ کا بھی اور آپ کے چینل ولسن ٹی وی کا، کہ آج ہم اس اسٹوڈیو میں بیٹھ کر آپ کے اور انتہائی حساس، امپورٹنٹ اور بڑا اس وقت ہاٹ ایشو ہے جس پر ہم بات کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس کے اوپر. میرے پاس جو معلومات ہیں، جو میری یوکرینی کمیونٹی سے اور دیگر جو آپ نے موضوع یہاں پہ رکھے ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، میں آپ سے شیئر کروں گا اس حوالے سے. تو انشاءاللہ بات کا آغاز کریں تو پھر اس پہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ بڑی رومرز ہیں، بڑا روڑا پہ گیا، وہ آگ لگ گئی جناب بم ڈگ پہ. کیا کہیں گے کہ رشیا کس طرف اپنی کمان لے کے جا رہا ہے، امریکہ کیا کر رہا ہے؟ جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، اور یقیناً یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس نے پوری دنیا کے جو اس وقت معاملات ہیں، حالات ہیں اور روزمرہ زندگی ہے، کاروباری زندگی ہے، جس کو بری طرح متاثر کیا ہے. اس میں عام آدمی سے لے کر امیر آدمی تک سب لوگ کسی نہ کسی حوالے سے متاثر ہو رہے ہیں. اور وہ کیسے متاثر ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ عالمی طاقتوں کی لڑائی ہے، اور پنجابی میں آپ کے علم میں ہوگا کہا جاتا ہے کہ گیہوں میں گھن بھی پس جاتا ہے. تو اب جو اب 7ویں روز میں آج یہ رشیا کی اور یوکرین کی لڑائی داخل ہو گئی ہے. مغربی طاقتیں جو ہیں، جس میں اقوام متحدہ ہے، یورپی یونین ہے، بڑے ادارے جو انسانی حقوق کے نمبردار ہیں، انہوں نے ضمانتیں دی ہیں، انسانیت کی ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں، وہ بھی اس کے اندر انوالو ہیں. بڑے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلینئر جو ہے، بزنس کمپنیز جو ہیں جن کا بلینز میں ٹریڈ کرتے ہیں، وہ اس میں انوالو ہیں. عالمی طاقتیں جو دنیا کی بڑی ہیں، مغرب میں، مشرق وسطیٰ میں، جنوبی ایشیا میں، رشیا کے اندر آپ دیکھیں جو بھی یہ ساری ایک پٹی ہے. اب سارے ملک جو ہیں ان کی فارن پالیسیز، ان کے معاملات، ان کی چیزیں کھل کر جو ہے وہ یوکرینی جو حملہ ہے رشیا کا، جو اس پر وہ سامنے آ رہی ہیں کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. کون مغرب کے ساتھ کھڑا ہے، کون رشیا کے ساتھ کھڑا ہے، کون چائنا کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں پالیسیز آپ کے سامنے آئیں گی. چونکہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہے تو میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا کہ پاکستان کی اس میں کیا پالیسی ہے، پاکستان کو کیا رول پلے کرنا چاہیے، اور پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے. ماضی میں پاکستان نے ان لڑائیوں میں، ان اتحادیوں سے جو سبق سیکھے ہیں، وہ ہماری زندگی کے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بڑے تلخ تجربات ہیں. آپ کے سبق آموز ہے. اور ہم نے سب سے زیادہ دنیا کے اندر جو قربانی پاکستان نے دی ہے، شاید ہی دنیا میں کسی کنٹری نے دی ہو جتنی پاکستان کی آرمی نے قربانیاں دی ہیں، پاکستان کی عوام نے قربانیاں دی ہیں. آپ نے دیکھا تھا گلی گلی میں پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی تھی. جی افغانستان اور آئی کہاں سے تھی؟ بالکل یہ معاملات پاکستان نے تو دنیا میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا. یہ آئی وہاں سے تھی. جن ملکوں کا، جن طاقتوں کا، جن اتحادیوں کا، جس مغرب کا آپ نے ساتھ دیا تھا، اسی مغرب نے آپ کو مصیبت کے وقت جو تھا وہ انڈیا کا ساتھ دیا، پاکستان کا ساتھ نہیں دیا تھا.
کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب گئے پاکستان سے باقاعدہ اور دوسرے دن ان کے پشت پہ یہ حملہ ہوا ہے، تو کیا ان کا کیا انہوں نے کہہ دیا وہاں پر، وہ کیا کہہ کے آئے ہیں؟ کچھ علم، کچھ آپ کا تجزیہ اور آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ جی چودھری اظہر صاحب، میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ان کے کہنے میں تو شاید یہ پاسبلٹی نہیں تھی کہ حملہ ہو، اس طرح کی بات ہو. ان کی تو حکومت بھی اقتدار میں نہیں آئی تھی جب سے یہ یوکرین اور رشیا کی آپس میں لڑائی جاری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان نے ان حالات کے اندر رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ولادیمیر پوتن، ان سے جو ملے ہیں، یہ بڑا ایک سمجھ لیں کہ عام وقت تھا. اس میں پوری دنیا کی نظریں جو تھیں رشیا پر لگی ہیں اور ان کے جو سخت پالیسیز اور جو ان کے ایکشنز ہیں، تو اس دوران یہ ملاقات جو تھی وہ انتہائی اہم تھی. لیکن اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کی حکومت کا فارن منسٹری سے یا وزیر اعظم پاکستان نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی ہے. اس میں جی ترکی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اور بلیک سی بھی وہاں پر موجود ہے، اور ترکی کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ وہ جو لینڈسکیپ ہے وہاں سے گزرنے کے لیے ترکی اور ترکی کی اجازت، اور اس کے بعد یوکرین آ جاتا ہے، یوکرین کے ساتھ رشیا کی جنگ میں بلیک سی کیسے دیکھیں؟ بلیک سی کا تو بہت بڑا کردار ہے. اس میں کردار کسی بھی چیز کی اہمیت کو آپ ٹھکرا نہیں سکتے. میں وہ بات مکمل کروں جو آپ نے عمران خان کا سوال چھیڑا ہے. اس میں یہ جو پاکستان کی پالیسی ہے رشیا کے معاملے میں، میں دیکھتا ہوں کہ اب جو پالیسی جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت، پاکستان خاموش ہے. دیکھا آپ نے، نہ تو وہ جنگ کے حق میں بات کر رہا ہے اور نہ وہ یوکرین کی مدد کے لیے بات، نیوٹرل ہے. ٹھیک ہے، یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اور جو مغربی ممالک جو سپر طاقتیں ہیں، 9 سپر جو ممالک اس وقت اکٹھے ہوئے ہیں 200 ملکوں میں سے، اس میں آپ دیکھیں کہ جنرل اسمبلی کے اندر پاکستان کے اوپر بہت پریشر ہے کہ پاکستان رشیا کے ساتھ تعلقات ختم کرے، کاروبار بند کرے، اور اس طرح کی جو مذمت کرے آ کر جو یوکرین کے اندر ایکشن کیا جا رہا ہے. تو اس پر جو ہے بہت سارے سوال پاکستان سے بھی اٹھتے ہیں. فلسطین کے اندر کتنا ظلم کیا جا رہا ہے، کشمیر کے اندر کتنا ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمان ملکوں کے اندر جب آپ نے عراق جنگ شروع کی ہے تو اب سوال ہوتا ہے نا برطانوی پرائم منسٹر سے، جو بائیڈن سے، امریکی صدر سے، فرانس کے جو صدر ہیں یا دیگر یورپی یونین کے جو حکام، ان سے پوچھتے ہیں جب آپ مسلمانوں پر عراق پر حملہ کر رہے تھے تو یہ ادارے کہاں خاموش تھے، کہاں سو رہے تھے؟ دیکھیں، ہم مذمت انسانیت کی جہاں بھی ظلم ہو اس کی مذمت کرنی چاہیے. اب جغرافی آپ نے جو سوال کیا وہ جغرافی حوالے سے سوال ہے. اب جغرافی اعتبار سے یقیناً آپ دیکھیں کہ اب جو بڑی طاقتیں ہیں جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، یہ جو بڑے ممالک ہیں یورپ کے اندر، اب یقیناً ان کا ایک اتحاد بن رہا ہے. جی بالکل، باقاعدہ انہوں نے فوجی اتار دیے ہیں، اسلحہ دینا شروع کر دیا ہے. اب ایک طرف دیکھیں، اب لڑائی آپ پوچھیں کہ یوکرین کی اور رشیا کی لڑائی کیا ہے. اصل سوال تو یہ ہے کہ یوکرین اور رشیا جو ہے وہ کیوں آپس میں مڑ میل ہوئے ہیں، کیوں گھمسان کی لڑائی وہاں پر جاری ہے. اس میں روس کا جو موقف ہے وہ بڑا واضح اور دو لفظی ہے. جو ان کی لڑائی آپس میں، چونکہ یوکرین اور رشیا، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب، بڑی حد تک ان کی زبان، جو یوکرین کے اندر زبان بولی جاتی ہے، مختلف جو ان کے شہر ہے اس میں وہ رشیا ان کی ثقافت بھی ہے، تہذیب، بہت چیزیں ملتی ہیں. یوکرینی زبان بھی ہے. رشین زیادہ وہاں پر آپ دیکھیں ان علاقوں میں جو جس پہ رشیا نے قبضہ کیا ہے، ڈونیٹسک یوکرین کے اندر تھا، اس پر قابض جو ہے وہ رشیا ہے. لوہانسک جو ہے وہ یوکرین کی جو ہے وہ ٹیریٹری میں آتا ہے، اس پر اب اس کا قبضہ ہے. اب جو 7 دن کی لڑائی میں رشیا کلیم کر رہا ہے، ادھر یوکرین کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے اتنے ان کے فوجی مار کرائے ہیں، اتنے. اچھا، چیچنیا اور رشیا کا آپس میں تنازع اور وہ پھٹ نکلے، گھمسان کی جنگ ہوئی، مسلمان فاتح ہو گیا کسی انداز سے کہ جی ان کے ساتھ صلح صفائی ہو گئی، وہ دوبارہ رشیا میں مل بیٹھا. اب جو ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے کہ جی وہاں سے ایک اسپیشل فورس تیار کی گئی ہے چیچنیا سے، جو مسلمان فورس ہے،
وہ سامنے آئی ہے. اور جو یوکرین کے صدر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ میرے لیے تیار کی گئی ہے اور مجھے اس سے خطرہ ہے کیونکہ یہ جو ریجمنٹ ہے یہ میرے لیے بھیجی جا رہی ہے. یہ بم دھماکہ یا لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہے یا جنگ کے لیے نہیں بھیجی. یہ ڈائریکٹلی ایک گوریلا کائنڈ آف ریجمنٹ ہے جو صرف میرے اس کے بارے میں کچھ آپ نے سنا؟ دیکھیں چودھری علی صاحب میں بالکل ہر چیز پر میری نظر ہے اور میں سن بھی رہا ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں, پڑھ بھی رہا ہوں, مل بھی رہا ہوں. یوکرینین جو کمیونٹی ہے یو کے میں ان سے میری بات چیت بھی ہوئی ہے. دیکھیں جب بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں نا, اب اس میں آپ دیکھیں کہ دعوے بہت زیادہ کیے جا رہے ہیں. یوکرین دعویٰ کر رہا ہے جی ہم 5-6 ہزار فوجی روسی ہم نے مار گرایا ہے, بلسٹک میزائل ان کے اتنے 20 طیارے فلاں فلاں فلاں, لیکن ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی. یہ جنگی بیانات ہیں, ٹھیک ہے, یہ سرد جنگ ہے. یقیناً جب آپ سوویت, اب دیکھیں یہ لڑائی جو ہے اب سوویت یونین پر آتی ہے. جس طرح میں نے کہا تھا کہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ یوکرین روس کی لڑائی کیا ہے, اس میں روس کا یہ موقف ہے کہ یوکرین کا جھکاؤ جو ہے وہ یورپی یونین اور مغرب کی طرف دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے ان کے کنسرن بنتے ہیں رشیا کی. دوسرا یہ ہے کہ ایک تو یوکرین یورپی یونین کا رکن بننے جا رہا ہے, کافی عرصے سے آپ کے سامنے پتہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. دوسرا یہ کہ نیٹو جو ہے اس کا وہ ممبر بننے جا رہا ہے. دونوں اب یہ مغرب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بھی فی الحال نیٹو فورسز یوکرین میں یا اس میں نہیں, اس کو نہیں بھیج رہے, ہم نیٹو فورسز کو یوکرین میں نہیں بھیج رہے. لیکن رشیا کی کنسرن یہ ہے کہ یہ دونوں آپ آئے مذاکرات کریں. نیٹو کا یہ ممبر نہیں بنے گا, نہ ادھر یوکرین جو ہے وہ یورپ میں جائے گا. باقی رہی وہاں پر جو دیگر ان کے ایشوز ہیں, چونکہ رشیا کی بہت زیادہ انوالومنٹ ان کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر ہے. جو ولادیمیر زیلنسکی اس کو ان کے ہے یوکرین کے جو صدر ہیں, وہ اس وقت جو ہے ان کا ایک تعلق جو ہے وہ مغربی لابی سے ہے. اس سے پہلے جو صدر تھے 2014 میں جب یہ لڑائی کا آغاز ہوا ہے رشیا یوکرین کی, وہ 2014 سے ہوا ہے. جی ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک اور ابھی واپس آتے ہیں اور پھر دوبارہ آپ سے بات ہوتی ہے. چھوٹا سا وقفہ اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جی ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ولسن ٹی وی میں چودھری عزت, میرے ساتھ آج کی معزز مہمان وسیم چودھری. جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں یوکرین پر اور رشیا کے معاملات پر, تو وہ بات بریک سے پہلے جو ہو رہی تھی, اب یہ بتائیے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ رشیا کا موڈ امریکہ کی طرف ہو رہا ہے, فرانس, جرمنی یا ترکی کی طرف, اور چائنا اس پر کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ میں نے پہلے آپ کو یہ عرض کیا ہے کہ اب اس لڑائی سے یہ چیز بالکل سامنے آ جائے گی کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. اب امریکہ کو چائنا ایک آنکھ بھی نہیں پاتا ہے, ٹھیک ہے جی. انڈیا کی چائنا کی لڑائی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کتنے محاذوں پر انڈیا کے اندر جو ہے وہ 12 آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. تبت کے اوپر جو ہے وہ لڑائی چائنا کی انڈیا کے ساتھ ہے, امریکہ انڈیا کا ساتھ دے رہا ہے. تو یہ ساری جو جغرافیائی طور پر آپ دیکھیں کہ یہ ممالک اب سامنے آئیں گے کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن پاکستان اس میں بالکل ایک نیوٹرل رول پلے کر رہا ہے, جو کہ کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ بہتر بھی ہے, ہم نے ماضی سے بہت کچھ سیکھا ہے. تو باقی آپ دیگر ملکوں کی بات کریں, ظاہری بات ہے مغربی ممالک جو ہے, یورپین کنٹریز جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑی ہیں. چائنا جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے, جب حالات دنیا میں سامنے آئیں گے, معاشی جو ہے وہ جنگ شروع ہوگی کہ معیشت پر دنیا میں کس کا قبضہ ہوگا. تیل کے لحاظ سے رشیا بہت آگے ہے. یورپی یونین پابندیاں عائد کر رہی ہے رشیا کے جہازوں پر, زمینی, فضائی اور اس طرح کی جو کاروبار ان کے ہو رہے ہیں, راستے ہیں وہ بند کیے جا رہے ہیں. امریکہ نے اسٹیٹ وے جو ہے وہ روسی طیاروں کو جو ہے اپنی حدود میں داخل ہونے سے بند کر دی ہے. اسی طرح جو ان کا بینک ہے جو یورپ کے ساتھ کام کرتا ہے رشیا کا, انہوں نے بھی جو یورپی یونین سے, تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو سب سے بڑا اعلان تھا روسی صدر ولادیمیر پوتن کا, کہ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ان کے جو نیوکلیئر جو ان کے میزائل ہیں
وہ نیوکلیئر جنگ تک بھی جا سکتے ہیں, وہ حملہ بھی کر سکتے ہیں اگر وقت و ضرورت حالات پڑی. تو یہ میسیج تھا مغرب کو اور مغربی ممالک کو, لیکن یہ بڑا خوفناک میں سمجھتا ہوں میسیج ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ دوسری عالمی جنگ عظیم کے اندر جب جاپان ہیروشیما میں حملہ کیا تو 1.5 لاکھ سے زائد بندہ جو تھا وہ لقمہ اجل بن گیا تھا ایک منٹ میں. پورے کا پورا جو ہے وہ انسانیت جو ہے آج بھی شرما رہی ہے, اور اس کی ایکشن کے اوپر جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ افسوس اور غم کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں عالمی طاقتوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن ایک جانب آپ دیکھیں کہ رشیا روس جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے ساحلی جو علاقہ ہے یوکرین کا اس پر قبضہ کر لیا ہے. دونیتسک ان کے پاس آلریڈی ہے, لوہینسک بھی ان کے پاس ہے. پھر کیو کے اندر جو ہے ان کی چھاتا بردار جو ہے وہ کاروائیاں فوجی آپریشن ہو رہے ہیں. تو دوسری جانب جو ہے وہ پولینڈ کے اندر یا جو یوکرین کے ساتھ والے ممالک ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ مغربی فوجیں اتاری جا رہی ہیں. برطانیہ جو ہے وہ ان کو اسلحہ دے رہا ہے, فرانس جو ہے وہ ان کو ہر طرح کی مدد اسلحہ فراہم کر رہا ہے, امریکہ ان کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے. تو دونوں طرف سے جو ہے کسی بھی صورت میں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کسی سطح پر بھی مذاکرات ہوں. دونوں طرف جو ہے وہ حالات مزید بدتر ہو رہے ہیں. تیل کی شارٹیج ہو رہی ہے, مہنگائی ہو رہی ہے, اور یقیناً پوری دنیا میں اس کا اثر پڑ رہا ہے اور پڑے گا بھی. یقیناً بڑی طاقتوں میں لڑائی میں جو ہے وہ عام آدمی عام ملک کی پستے ہیں. لیکن اب دیکھیں کہ اب امریکہ جو مغربی ممالک ہیں, اب جب نیوکلیئر کی بات آتی ہے تو 9 بڑے ملک ہیں جن کے پاس نیوکلیئر جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے. اب رشیا کے پاس آپ تقریباً دیکھیں پہلے کہا جاتا تھا کہ 6000 کے قریب ان کے پاس جو نیوکلیئر جو بمز ہیں, اور وہ 1500 کے قریب اتنے فعال نہیں ہیں, باقی 4500 ان کے فعال ہیں, وہ ساری سب جگہوں پہ نصب ہے. لیکن جو انٹیلیجنس رپورٹ سامنے آ رہی ہے اس میں کسی جگہ بھی جو ہے یہ بات سامنے نہیں آئی کہ وہاں پر جو نیوکلیئر ان کی پلیسز ہیں جہاں پر ان کے پاس یہ سسٹم موجود ہے رشیا کے پاس, تو وہاں پر کوئی موومنٹ ہوئی ہو. لیکن دوسری طرف دیکھیں مغرب کے اندر جو ہے فوجیں بھی اتاری جا رہی ہیں پولینڈ میں, اور یوکرین سے جو ملکہ علاقے ہیں 1 ملین کے قریب جو ہے وہ یوکرینی وہاں سے بے گھر ہو گئے ہیں. لوگ در در نکل رہے ہیں. پوری دنیا کے اسٹوڈنٹ جو ہیں چونکہ میڈیکل کے لحاظ سے لوگ یوکرین میں اور رشیا میں بہت زیادہ پاکستانی اور ایشین کمیونٹی کے جو ممالک ہیں وہ وہاں پر میڈیکل پاکستان میں جن کے داخلے نہیں ہوتے ہیں, جو اچھی تعلیم کے خواہش مند ہوتے ہیں, وہ یوکرین میں اور رشیا میں میڈیکل کی یہاں پہ, اور مسلمان دیگر کمیونٹی کے اسٹوڈنٹس وہاں پر موجود تھے کیو کے اندر, اور دیگر جو خارکیو اور دوسری ان کی یونیورسٹی ہیں. زیادہ میڈیسن اور میڈیکل کے اسٹوڈنٹس اور انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے تھے, جو یہاں پہ یونیورسٹی میں ان کو جو ہے وہ کسی وجہ سے یا وہ پڑھائی وہاں پر سستی ہے پڑھائی وہاں پر. تو میرے بھی کئی جاننے والے جو ہے فیملی اسٹوڈنٹس بچے ان کے وہاں پر میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میرا ان سے بھی رابطہ ہوا. پھر یوکرین کی جو برطانیہ میں کمیونٹی ہے میری ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے. اب جو لیٹسٹ اطلاع تو یہی ہے کہ آپ خارکیو کے علاقے میں جہاں پر فوجی آپریشن ہوا ہے, کہا جا رہا ہے کہ سینکڑوں افراد زخمی ہوئے ہیں, کوئی 20-25 لوگ مارے بھی گئے. اس میں ایک انڈین اسٹوڈنٹس کی ہلاکت کی بھی اطلاع سامنے آئی ہے, جو کہ وہاں پر جو لوکل اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ کھانے کے لیے سپر مارکیٹ میں سامان لینے کے لیے نکلا تھا, تو اس کو وہاں پر جو ہے حملے کے اندر اس کی جان چلی گئی ہے, ہلاک ہو گیا ہے. تو اس طرح سے اب بیشتر اسٹوڈنٹ جو پاکستانی تھے کیو کے اندر, لیکن اس سے پہلے میں بات کر رہا تھا برٹش پاکستانی مسلمان اور ایشین اسٹوڈنٹ جو پڑھ رہے تھے. برطانوی حکومت نے جب یہ ایسے حالات پیدا ہوئے تھے تبھی پریشر ڈال کر, ان کے پاس ڈیٹا موجود تھا کتنے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے تھے, ان کی ویسی وہاں پر تھی, بڑی انہوں نے جو ہے وہ متحرک انداز میں ایکٹیو ہو کر کام کیا, اور جتنے اسٹوڈنٹس تھے میرے علم کے مطابق وہ سب نکالے. جی جی بالکل, سارے واپس آ گئے ہیں. میں بات برطانیہ کی نہیں کر رہا, میں آگے آ رہا ہوں. تو برطانیہ کی اس لیے بات کریں کہ اس ملک میں رہتے ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس, یہاں پر پاکستانی برٹش پاکستانی جنہیں کہا جاتا ہے وہ وہاں پہ پڑھ رہے تھے. ان کا میں نے بتایا کہ وہ واپس نکل کے آ گئے ہیں, اور بر وقت وہ آ گئے ہیں. ان کی اسٹڈی اب 4th ایئر تھا, فائنل سٹیج پہ تھی, جولائی میں ان کے ایگزام تھے. یقیناً ان کی اسٹڈی بھی متاثر ہوئی ہے. جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو ہر چیز متاثر ہوتی ہے. باقی آگے بات انڈیا پاکستان کی. اب انڈین ایمبیسی جو ہے اس دن سے بہت کام کر رہی ہے یوکرین کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس کو نکالنے کے لیے. پولینڈ جب یہ جنگ شروع ہو رہی تھی تو وہ جو پولینڈ میں انڈیا کی ایمبیسی تھی ادھر سے انہوں نے کہا کہ آپ پولینڈ کے بارڈر پر پہنچے, انڈین اسٹوڈنٹس کو وہاں سے پولینڈ کے راستے آپ کو نکالیں گے. دیگر جو وہاں پر ایسے سیف ایگزٹ ہیں, پناہ گاہیں ہیں, ان پر ان کو پہنچایا گیا ہے.
پاکستان کی طرف سے ہمیشہ کی طرح جب چائنا میں کرونا آیا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کتنے پاکستانی اسٹوڈنٹ وہاں پھنس گئے تھے, رو رہے تھے, ویڈیو میسیج یہ وہ سب کچھ بھیج رہے تھے. تو سب سے لیٹ کارروائی اور وہ چیزیں ہم نے کی ہیں. پتہ نہیں وسائل کی کمی ہے یا ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے یا جو ہے ان کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی حکمت عملی نہیں ہے, یہ کوششیں ہو رہی ہیں پاکستان میں حکومت بچانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں مسائل ہیں پاکستان کے حوالے سے اینڈ پہ. تو وہ ایک نجی چینل ہے جس پر وہ باقاعدہ کلپس چلے ہیں, ٹی وی پر دکھایا گیا ہے کہ بلیک کمیونٹی کو پش بیک کیا گیا. چلے خیر یہ معاملے ہوتے رہیں گے. اچھا آپ آگے چلتے ہیں. جی آپ نے آپ کا وہ کلپ بھی میرے پاس پہنچا ہوا ہے جو آپ نے یوکرینی کمیونٹی سے ملاقات کی, وہ بھی ہم چلاتے ہیں. تو اس سے پہلے آخری 30 سیکنڈ میں کیا میسج دیں گے ہیومینیٹیرین اور ہیومینٹی کے جو لمبردار ہیں, جو انسانی حقوق اور یورپ امریکہ اس جنگ کو کیا کہیں گے, کیا کس طرح سے لیں؟ دیکھیے چودھری عبدالولی صاحب, آخر میں یہی کہوں گا کہ جنگ جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے, لڑائی مسئلہ نہیں ہے, حل نہیں ہے مسئلے کا. مسئلے کا حل کیا ہے وہ پرامن مذاکرات کے ساتھ ہے. پرامن مذاکرات کیسے ممکن ہوں, کچھ ان کی سنیں کچھ اپنی سنائیں اور ایسے نتیجے پر پہنچیں کہ انسانیت پر ظلم کو روکا جائے اور جو کہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں ان کو بند کیا جائے اور بے گناہ معصوم ننھی جانے بچے بھی اور جوان بھی سب جو ہے اس میں جو ہے وہ مر رہے ہیں بلا وجہ. جو ہے وہ مغرب کی عالمی برادری جو ہے وہ اس پر کوئی ایسا لائے عمل اختیار کرے. جنرل اسمبلی جو ہے وہ اقوام متحدہ کی وہ سر جوڑ کر بیٹھے, کچھ امریکہ اپنے اندر نرمی لائے, کچھ رشیا لائے, کچھ چائنا, یہ سارے ایسی کنٹریز جو ہیں وہ کچھ ایسے دنیا میں کوئی ایسے معاملات لے کے ہیں جو کہ اب چیلنجز جو ہیں دنیا میں, معاشی چیلنج جو ہے وہ سب سے بڑا پوری دنیا کے لیے بن گیا ہے. مہنگائی جو ہے وہ پوری دنیا میں ہو گئی ہے کورونا کے بعد. جو ہے ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں ان کے اپنی انٹرنل پالیسیز کی وجہ سے. تو ان حالات کے اندر انسانیت کو جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. انسانیت کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا کرنا جو ہے وہ کسی بھی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے. تمام مذہب جو ہے وہ انسانی ہمدردی کی اور جو ہے وہ پیار کی, محبت کی اور اخلاقیات کی جو ہے وہ درس دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے. یوکرینی مسئلہ بھی جو ہے وہ مذاکرات کے لیے حل ہونا چاہیے. جو ولادیمیر زیلنسکی ہیں یوکرینین صدر یا جو ولادیمیر پوتن ہیں رشیا کے صدر, میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ خود آپس میں بیٹھ جائیں کچھ ایسا تھرڈ کنٹری کا بننا چاہتی ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے. تو میرے خیال مسائل کا حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا آج وسیم چودھری صاحب سے بہت ہی انفارمیشنل باتیں بھی ہوئیں. آخر میں جو بات کہی کہ بندوق کسی مسئلے کا حل نہیں, نیگوشیشن, ٹیبل ٹاک, مذاکرات کا ہی ایک آخری حل ہوتا ہے جس سے قوتیں, ویسے تو عالمی قوتوں نے بہت کچھ سیکھا, ناگاساکی سے لے کر افغانستان اور سوویت یونین کی وارز ہوئیں, جنگیں ہوئیں, سب نے سب کچھ سیکھ لیا. اب ان تمام اسباب کے بعد بھی اگر کوئی اس پر الہ عمل نہیں کھڑا ہوگا تو یہ بڑا ہی مشکل ہو جائے گا. رشیا اگر اپنی آڑ میں آ جاتا ہے, آکڑ میں آ جاتا ہے تو پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے. مگر دوسری قوتیں جو ہیں ان کی بھی حکمت عملی اچھی ہوگی تو دنیا پر امن اور سلامتی ہوگی. جیسا کہ اسی بات کے ساتھ کہ خدا رحیم اپنا سایہ رحیم, اپنا کرم ہماری آنے والی نسلوں تک ہم پر رکھے اور کسی بھی طریقے سے اس جو جنگ و جدل کا موسم, بادل چھٹے ہوئے ہیں, ان کو ختم ہو. اور آپ سے بھی اپیل ہے کہ اس امن سلامتی کے لیے ضرور دعا کریں. یوکرین ہو یا کوئی اور ملک, جہاں پر بھی تباہی ہو, ہم مظلوم کے ہمیشہ ساتھ کھڑے ہیں مگر صرف دعا کر سکتے ہیں. خدا تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رحم فرماتی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کوشش کریں گے اپڈیٹ آپ کو نیکسٹ ویک میں کچھ اور بھی پروگرامز ہیں جن کے بارے میں بات کریں گے. تو تب تک کے لیے دیجیے اجازت. آپ اپنا اور اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھیے گا. تو دیکھتے رہیے ولسن ٹی وی. شکریہ. خدا حافظ. جی بہت شکریہ. تھینک یو سر.